عمران خان صاحب کو گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا نتھیا گلی کے اندر شفٹ کرنے کا پروپوزل تھا، بلکہ وہاں پہ صفائیاں بھی شروع ہو گئی تھی، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی شامل تھے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ آفر آئی تھی۔ آئے تو تسی اینا رولا ہے نا صحیح ہونا، عمران خان کی رہائی جو ہے نا انہوں نے لکھ کے مانگی ہے، نون لیگ کو خود اس بات کا پتہ ہے، جے سانو ہے آفراں ہو گیا سن تو ادھر بھی ہو سکتی ہے کل۔ دو دوست دو مختلف سیاسی جماعتوں میں چلے گئے، پرانی دوستیاں جو ہے وہ رنجشوں میں کس طرح بدلی، ایک سابقہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور ایک موجودہ وفاقی وزیر ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق کچھ ذرا ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ایک آپ کو قصہ سنانا ہے دو دوستوں کا، وہ دو دوست جو آپس میں دو مختلف سیاسی جماعتوں میں چلے گئے اور اس کے بعد آپس میں پرانی دوستیاں جو ہے وہ رنجشوں میں کس طرح بدلی، ایک یہ کہانی بھی آپ کو سنانی ہے، بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ ایک سابقہ وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور ایک موجودہ وفاقی وزیر ہیں، ان کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا ہوا ہے کہ کیا یہ جو سیم پیج ہے شہباز شریف کا اور اسٹیبلشمنٹ کا، کیا یہ پھٹنے جا رہا ہے یا اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا کچھ بات کریں گے۔ اینڈ تک آپ نے اس ویڈیو کو دیکھنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے واٹس ایپ چینل کا ہم لنک شیئر کر رہے ہیں، آپ نے اسے جوائن کرنا ہے، یو ہیو ٹو پریس اٹ اینڈ دین جوائن اٹ۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جناب یہ خبریں کافی چل رہی ہیں کہ جناب کوئی عمران خان صاحب، اور یہ کئی ہفتوں سے چل رہی ہے، نومبر سے لے کر اب تک چل رہی ہے جب سے پاکستان تحریک انصاف نے وہ احتجاج کیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ چھوڑنے کی آفر کی ہوئی تھی، ان کو یا تو ہاؤس اریسٹ کرنے کی یا بنی گالہ شفٹ کرنے کی یا خیبر پختونخوا شفٹ کرنے کی جو ہے آفر کی ہوئی تھی۔ یہ چہمگوئیاں چل رہی ہیں میڈیا کے اوپر، تو اس کے اوپر جو ہے وہ جیو نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ انہیں خیبر پختونخوا یا بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کا معاملہ میڈیا پر زیر بحث ہے، مگر حکومت اور اپوزیشن قیادت نے بانی کی منتقلی سے متعلق پیشکش کیے جانے سے انکار کیا ہے۔ پی ٹی آئی مرکزی رہنما بشمول اپوزیشن اتحاد مذاکرات سے ہی مثبت نتائج کے خواہاں ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ میرا کوئی بیک ڈور رابطہ نہیں ہے، جو ہو رہا ہے پبلک میں ہو رہا ہے۔ ویسے گنڈا پور صاحب غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ مجھے مذاکرات سے متعلق کسی بھی پیشکش کی کوئی معلومات نہیں ہے، ان کو ہوتی بھی نہیں ہے، اکثر بیرسٹر گوہر کو زیادہ نہیں پتہ ہوتا چیزوں کا۔ اور عرفان صدیقی صاحب جو مسلم لیگ نون کے سینٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی پیشکش نہیں کی گئی، مذاکرات میں نہ پی ٹی آئی نے تقاضا کیا نہ ہماری طرف سے ایسی کوئی پیشکش ہوئی ہے۔ یہاں پہ عرفان صاحب کو میں بتانا چاہوں گا کہ پیشکش آپ نے کرنی بھی نہیں ہے، یہ آپ کے ڈومین میں نہیں آتا، یہ میں سوری ٹو یوز دا ہارش ورڈز، لیکن یہ آپ کے پے اسکیل سے اوپر کی چیز ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا، یہ معاملہ آپ کے اس میں ڈومین میں نہیں آئے گا، یہ پے اسکیل سے اوپر کی چیز ہے، اور میں تھوڑی دیر میں ابھی اس کو ایکسپلین بھی کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں نہ پی ٹی آئی نے تقاضا کیا نہ ہماری طرف سے ایسی کوئی پیشکش ہوئی، مذاکرات کا معاملہ اب تک وہیں کھڑا ہے جہاں 23 دسمبر کو تھا، مطالبات تحریری شکل میں آئیں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ 3 وفاقی وزراء نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ نہ حکومت نہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بانی کی منتقلی کی کوئی پیشکش ہوئی ہے۔ اب یہ ہے زیادہ تر حکومتی موقف، لیکن شیر افضل مروت صاحب کل رات کو شاہ زیب خانزادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت مذاکرات کرنے والوں کی کوشش ہے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ یا بات نہ ہو۔ جہاں تک حالیہ ضمانتوں کی بات ہے، ان کا مذاکراتی عمل سے تعلق نہیں ہے، البتہ 6 جنوری کو جو فیصلہ آنا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا بیسکلی اگلے پیر کو فیصلہ آ رہا ہے، اس کا مذاکراتی عمل پر اثر ہو سکتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 6 جنوری کے فیصلے مذاکراتی عمل پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ مذاکراتی کمیٹی محتاط ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے مزاج کے منافی کوئی کام سرزد نہ ہو۔ ارکان نے تصدیق کی کہ انفرادی طور پہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں کہ تحریری مطالبات دیں۔ ارکان چاہتے ہیں کہ تحریری مطالبات پر پہلے عمران خان سے مشاورت ہو۔ عمران خان کے باہر آنے کی صورت میں احتجاج کی قوت 10 گنا بڑھ جائے گی۔ حکومت عمران خان کے باہر آنے کی صورت میں کچھ ضمانتیں چاہتی ہے۔ مجھے کبھی امکان ہے کہ بادی نظر میں واضح نظر آ رہا ہے کہ عمران خان اور دیگر قیدیوں کی رہائی عنقریب متوقع ہے۔ حالیہ دنوں میں بشرا بی بی کی جانب سے کوئی مداخلت پارٹی معاملات میں سامنے نہیں آئی ہے۔ سوال ہوا کہ عمران خان کو کس نے پیغام پہنچایا تھا کہ انہیں بنی گالہ شفٹ کرنے کی آفر کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت اور پی ٹی آئی کے رہنما اس بات سے انکاری ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وقتاً فوقتاً مذاکرات کے دوران کئی مواقع پر خان صاحب سے براہ راست رجوع کیا گیا اور خان صاحب کی ثوابدید ہے کہ وہ کسی کا ذکر کریں اور کسی کا نہ کریں۔ خان صاحب غلط بیانی بالکل نہیں کر سکتے۔ 22 نومبر کے دوران بھی پہلے یہ تجویز آئی تھی کہ عمران خان کو نتھیا گلی منتقل کیا جائے۔ نتھیا گلی میں گورنر ہاؤس کی صفائی ستھرائی بھی ہو گئی تھی۔ نتھیا گلی منتقلی کی تجویز پی ٹی آئی نے رد کر دی تھی، جس کے بعد پھر 20 دسمبر تک عمران خان کی رہائی کی نوید دی گئی، لہٰذا یہ تجویز پہلے بھی آئی تھی، اس لیے ہمارے لیے کوئی حیران کن خبر نہیں ہے۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا یہ آفر محسن نقوی کی جانب سے کی گئی تھی، تو انہوں نے کہا محسن نقوی اکیلے نہیں تھے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے بھی شامل تھے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے یہ آفر آئی تھی۔
شیخ افضل مروت صاحب یہ کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کی رہائی کا جو ہے وہ ایک مطلب سجیشن یا پروپوزل دیا گیا تھا اور انہیں گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا نتھیا گلی کے اندر شفٹ کرنے کا پروپوزل تھا، بلکہ وہاں پہ صفائیاں بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے اس کو رد کر دیا. اچھا، باقی رہنما جو ہے وہ انکار کر رہے ہیں کہ نہیں جی ایسی کوئی آفر کبھی تھی نہیں، جبکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسی آفر تھی. اچھا، میں ایک اس ساری چیز سے ہٹ کے میں صرف آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتا آبویسلی کہ آگے کیا ہوتا ہے، نہ میرے اندر وہ شیخ رشید والی صلاحیتیں موجود ہیں کہ میں آپ کو جو ہے نا ڈیٹیں دوں کہ جناب فلاں ڈیٹ کو. ہمارے بہت سے لونڈے لپاڑے بھی یہی حرکتیں کرتے رہتے ہیں نا، وہ اپنا یوٹیوب چینل ہی اس بنیاد کے اوپر چلاتے ہیں کہ اے 15 دن آن لگا جے، اے 20 دن آن لگا جے، اے 1 مہینے آ جائے گا، یا اگلے چاند رات سے پہلے آ جائیں گے، یا وہ 14ویں کا چاند ہو آسماں ہو وہ اس سے پہلے آ جائیں گے. مطلب کوئی نہ کوئی ڈیٹیں جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. کچھ نے تو یہ بھی کہا تھا 2024 میں جو ہے وہ رہا ہو جائیں گے، اور پتہ نہیں کتنی ٹویٹیں ہیں، کتنے ان کے وہ ہیں. وہ ان میں سے ایک صاحب ہیں، میں ان کا دیکھ رہا تھا، ان کی انہیں جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے کافی ویوز بھی گر گئے ہیں، کیونکہ وہ ڈیٹیں دے دے کے لوگوں نے بھی نکال کے نا ان کے کلپ نکال لیے ہیں کہ یار آپ تو ڈیٹیں دے دیتے پاگل کر دیتے، سانوں بیوقوف سمجھ دو. تو میں اس وقت بھی بار بار کہتا تھا کہ یار یہ آپ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو صرف اس قسم کی اچکلیاں دے کے نا صرف ویوز حاصل کرتے ہیں. بعد میں کس نے پوچھنا ہے؟ نہ انہوں نے کوئی انٹرویو دینا ہے، نہ انہوں نے کبھی حاضر ہونا ہے، نہ انہوں نے ٹی وی پہ آنا ہے، تو کس نے پوچھنا ہے کہ بھائی جان آپ نے کون سی ڈیٹ دی تھی، کدھر گئے؟ عمران خان صاحب تو آج بھی اندر ہیں. خیر، میرا ایک اور اینگل ہے اس ساری چیز کے اوپر، اور وہ اینگل یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل، مجھے نہیں پتا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن اگر یہ ہو گیا، 1 منٹ کے لیے سمجھ لیں کہ یہ ہو گیا کہ واقعی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس دوران رہائی مل جاتی ہے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مذاکرات کا عمل چل رہا ہے اور اس دوران کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی مل جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے اس ساری چیز کے اوپر جو ہے وہ سب سے پہلے جو یہ سوال آئے گا کہ اچھا یہ بیسکلی جو بیک ڈور مذاکرات ہو رہے تھے یہ اس کے نتیجے میں سب کچھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، دونوں سائڈز کی پوزیشنز کے اوپر جو ہے وہ کیا سوال اٹھے گا، اور آئی وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دس. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر فیڈ بیک دیں. پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ سب سے بڑا سوال یہ آئے گا، جو کہ آلریڈی آ رہا ہے اس وقت حکومت کی حلقوں کی طرف سے، ان کے اوپر یہ سوال آ رہا ہے کہ پائن آئے تو تسی این آر او لینا صحیح ہو نا، مطلب عمران خان صاحب کی رہائی یا عمران خان صاحب کے لیے این آر او مانگنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں. یہ سب سے بڑا سوال ہوگا. اور دوسرا، پچھلی جو ڈیٹ تھی نا، جو پہلی ملاقات تھی، اس میں یہ طے پایا تھا کہ دوسری ملاقات کے اندر تحریری طور پہ یہ دیں گے لکھ کے، یہ تحریری طور پہ لکھ کے دیں گے کہ بھائی جان ہمیں جو ہے نا وہ یہی ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ کل جب یہ بیٹھے ہیں تو چارٹر آف ڈیمانڈ کو یہ لکھ کے پیش نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا جی اسی زبانی کلامی گل کریں گے. اب وہ کسی نے اندر سے بات کی کہ بیسکلی زبانی کلامی پتہ ہے کیوں بات کر رہے ہیں، یہ لکھ کے نہیں دینا چاہ رہے کہ کل کو جو ہے نا وہ ٹی وی کے اوپر بھی یہ فلیش ہوگا کہ لو جناب اے ویکھو عمران خان کی رہائی جو ہے نا انہوں نے لکھ کے مانگی ہے، انہوں نے لکھ کے این آر او مانگا ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگ لکھ کے نہیں دے رہے. ایک بات. اچھا، دوسری بات یہ حکومتی سائڈ کے اوپر آ جائیں. اگر عمران خان کی رہائی ہوگی تو اگر عمران خان کی رہائی ہو گئی تو پھر حکومت کو میری نظر میں جو سب سے بڑا دھچکا، وہ میں ابھی وہ مظاہرے احتجاج لانگ مارچ میں اس کی بات نہیں کر رہا، حکومت کے اوپر جو سب سے بڑا آئے گا نا، جو سوال آئے گا وہ یہ ہے کہ بھائی جان اس کا مطلب ہے کہ کنڈا صرف اس وجہ سے ہی پھنسا ہوا تھا نا کہ آپ کو کچھ نہ کوئی ڈیل چاہیے تھی، یا کوئی نہ کوئی آپ نے معاہدہ کرنا تھا، یا کوئی ایشورنس چاہیے تھی، یا گارنٹی چاہیے تھی، اور اس کے بعد یہ سارے مسئلے مسائل خان صاحب کے حوالے سے کلیئر ہو گئے. اور بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب کے کلیئر ہوئے جب وہ واپس آئے تھے پچھلے سال اکتوبر میں جب وہ واپس آئے تھے، تو سارے جتنے بھی کیسز تھے اینج ملائی کی طرح یوں کر کے ریزالو ہوئے سارے. تو کیا عمران خان صاحب کے کیسز بھی جو ہے اسی طرح ریزالو ہوں گے؟ بلکہ اس کے اوپر میں انکلوڈ ابھی سے کر لیتا ہوں، ویسے تو میں نے بعد میں بات کرنی تھی. ایک سوال مجھے آیا ہوا تھا، ایک بڑا اچھا کویشچن آیا ہوا تھا. کویشچن آیا ارشد اقبال صاحب کا. انہوں نے کہا شہباز شریف حکومت اور آصم منیر فوج اگر سیم پیج پر ہیں تو مذاکرات کے کامیاب ہونے سے ڈر کس بات کا؟ برائے مہربانی جواب ضرور دیں، شکریہ. ارشد بھائی، میں ذرا اس کو لائٹر نوٹ پہ نا آپ کو سمجھاتا ہوں. مجھے نہیں پتا آپ کی عمر کیا ہے، لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کی شادی شدی ہو جاتی ہے، ارینج میرج کہہ لیں ارینج میرج ہو جائے، بچے بھی ہو جائیں، شادی کو 15 سال گزر چکے ہوں، لیکن کہیں شاپنگ کرتے ہوئے میٹرو کے اندر یا کسی شاپنگ مال کے اندر اگر وہ کالج کے زمانے کا کوئی عشق سامنے آ جائے، ہو جاتا ہے نا، آ جاتا ہے، اور اگر آپ کا بلوٹوتھ ڈیوائس از کنیکٹڈ، اگر وہ بلوٹوتھ ڈیوائس آپ کا کنیکٹ ہو جائے تو جو ساتھ کھڑی بیگم ہوتی ہے نا، ہونا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہونا، مطلب نہ آپ نے ملنا ہے نہ کچھ، لیکن وہ جو ساتھ کھڑی بیگم ہوتی ہے نا، اس کے سر کے اوپر جو ہے کہ ایمبولینس کی بتی چلنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ٹھاں ٹھیک ٹھاں ٹھیک ٹھاں، یہ چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ مسلم لیگ نون ابھی تک جو کمفرٹ زون میں رہی ہے نا،
وہ اسی کمفرٹ زون میں رہی ہے کہ یار انہوں پھڈا چلتا پیا ہے, چک کے رکھو کام, کیونکہ ادھر پھڈا رہے گا تو ہماری زندگیاں سکون میں رہیں گی. اگر ادھر پھڈا ختم ہو گیا, پہلی بات تو ظاہری بات ہے, پہلے تو ایک ہوتا ہے نا برف کا پگھل جانا, اور اس کے بعد برف کا پگھل کے بالکل پانی ہو جانا. تو اگر برف پگھلنا بھی شروع ہو جائے تو یہ کوئی اچھا سائن تو نہیں ہوتا نا. اچھا دوسری بات یہ, ان کو خود اس بات کا پتہ ہے, نون لیگ کو خود اس بات کا پتہ ہے کہ 2018 میں ابھی الیکشن ہوئے تھے, ابھی عمران خان صاحب کی حکومت بنی تھی, تو پہلے ایک سال کے اندر جو ہے نون لیگ کو آفر کرا دی گئی تھی کہ جناب آ جائیں آپ آ کے پنجاب سنبھال لیں. تو ان کو تو پتہ ہے کہ جے سانو ہے آفر ہو گیا سن, تو ادھر بھی ہو سکتی ہے, کر لو ایڈی کیڑی گل ہے, ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو دیٹ از دا ریزن. مطلب یہ ڈر یا پریشانی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ ہو جائے گا, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, لیکن ڈرتے رہتا ہے نا, ڈر تو رہتا ہے کہ کہیں وہ پرانا عشق, عمران خان صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کا عشق رہے ہیں نا. اچھا عمران خان صاحب کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے پرانے عشق سے ڈر لگتا تھا. وہ کون؟ نواز شریف, ان سے بھی ڈر لگتا تھا. شہباز شریف وہ اکثر کہتے نہیں تھے جب ان کی حکومت جانے والی تھی نا پچھلے ایک سال میں, وہ کہنا شروع ہو گئے تھے یہ تو بوٹ پالش ہے, یہ تو بوٹ پالش ہے, یہ تو بوٹ پالش ہے. جناب آپ بھی یہی کام کرتے سن, اے نہیں کہ آپ نہیں کرتے سن. دوسرا کرے تو بوٹ پالش, اسی کریے تھے سیم پیج. یہ کمال ہوتا ہے ان لوگوں کا. اگر آپ کا مخالف یہ کام کر رہے ہو نا تو آپ کہتے ہیں بوٹ پالش کرنے والا ہے. تو تسی آپ یہ کام کر رہے ہو تو تسی کہو جی قوم کا باپ ہوتا ہے آرمی چیف. آپ کہیں تو وہ اس کو کتنے خوبصورت طریقے سے اسی کے وہ پالیٹکس میں اسی کو مارکیٹنگ کہتے ہیں نا, کہ خود اس طرح کر کے پیش کریں گے تو قوم کا باپ ہوتا ہے, آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. اینو بوٹ پالش کرنا نہیں کہتے ہیں, اس کو بوٹ پالش کرنا نہیں کہتے, اس کو اور کیا کہتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, بس یہی ایک طریقہ ہے. تو دونوں کو ایک دوسرے کے آلو ہیں, دونوں کو ایک دوسرے کے ڈر کہ یہ پرانا عشق نہ لے آن. بیسکلی ساری یہ کہانی ہے. اچھا پرانے عشق کی جو بات ہو رہی ہے تو ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. یہ پرانا عشق نہیں ہے, پرانی دوستی کی ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. ہوا یہ کہ سینئر صحافی ہیں, ذرا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھا دوں. سینئر صحافی ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب. انہوں نے شفقت محمود صاحب کے ساتھ, میرا ایک پوڈ کاسٹ تھا جس میں ہم نے ان کو دعوت دی تھی, تو وہ ایک پوڈ کاسٹ کا ایک حصہ جو ہے انہوں نے ایک کلپ شیئر کیا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. وہ کلپ کیا ہے ذرا آپ پہلے دیکھ لیجئے, پھر میں آگے بات کرتا ہوں. کیا یہ حقیقت تھا؟ کیا یہ جو کچھ تھا کہ کیا نہیں تھا؟ امریکہ نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں گرائی؟ بالکل نہیں گرائی. تو پھر میں یہ اور کیا کہہ رہا ہوں, میں یہی تو آپ سے تو جھوٹ بولا نا خان صاحب نے. دیکھیں سیاست کے لیے ایک پبلک میں آپ جا کے ایک بیانیہ بناتے ہیں, وہ سارے بیانیے جو ہیں وہ 100% صحیح نہیں ہوتے. سر یہ جھوٹ ہے, عوام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اس کو آپ جھوٹ کہہ لیں, کوئی اس کو پالیٹکس کہہ لیں. سر پالیٹکس نہیں ہے, یہی تو میں میرا اختلاف ہے آپ کا اور دونوں میں. لیٹ اس ایک جمہوری انداز میں ہم ایک دوسرے سے وی اگری ٹو ڈس ایگری. تو یہ آپ نے گفتگو سنی جس میں شفقت محمود صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار وہ نہیں تھا, امریکہ نے ہماری حکومت نہیں گرائی تھی, لیکن اب کیا کریں, بیچنا تو تھا نا, سودا تو بیچنا تھا. تو میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا تھا, اس میں کوئی میرے لیے حیرانگی کی بات نہیں تھی کہ یار رنگ بازی تھی, یہ ساری کرنی تھی, پالیٹکس کے لیے ہو رہا تھا سارا, لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا تھا. اور یہ پروو ہو گیا نا, یہ پروو ہو گیا کہ اس وقت یہ سودا بیچا آپ نے 2022 کے اندر, ٹکا کے بیچا, بڑے بڑے جلسے کیے, ہم کوئی غلام ہیں, امریکہ کی غلامی نامنظور, بیرونی سازش اور یہ سب کو, یہ سارا سودا آپ نے بیچا. آج یہ حال ہے کہ اور سیاسی ابیاں نو بہ کے آپ کمپلیناں کرتے پے نے, ٹیگ کر کے کمپلین کر رہے ہیں, ابا جی ویکھو مینوں ماریا جے. وہ محلے کے بچے نہیں ہوتے, آگے بھاگے آ جاتے ہیں, اے ویکھو جی مینوں کی کیتا جائے, اے ویکھو. اور وہ کدھر ٹیگز ہو رہے ہیں امریکن پولیٹیشنس کو. ٹھیک ہے, تو شفقت محمود صاحب نے جو بات کہی وہ بالکل میرے خیال میں ٹھیک کہی. اچھا یہ تو انہوں نے آن دا ریکارڈ کہہ دیا نا, میرے ساتھ آف دا ریکارڈ بھی پی ٹی آئی کے لوگ یہی کہتے ہیں یار وہ ساری رنگ بازی سی, سارا ڈرامہ تھی, ٹوپی ڈرامہ تھا ہمارا. لیکن نہیں مانیں گے نا, پبلک پوزیشن میں تو نہیں خیر یہ مانیں گے. تو مرتضیٰ سولنگی صاحب نے جو ہے وہ اس پہ انہوں کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے پی ٹی آئی کی حکومت نہیں گرائی, عمران خان کا بیان ایک سیاسی بیانیہ تھا, چاہے اس کو آپ جھوٹ کہہ لیں یا سیاست کہہ لیں. تو خواجہ آصف صاحب نے شفقت محمود کا صاحب کا یہی پوڈ کاسٹ کا کلپ جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کچھ لکھا. اب میں ذرا آپ کو سنا دیتا ہوں انہوں نے کیا لکھا. انہوں نے کہا جب عمران خان کی کابینہ نے مجھ پر آرٹیکل 6 لگایا اور کارروائی شروع کرنے کی منظوری دی, یہ عمران خان کی کابینہ کے رکن تھے, اور کابینہ کی میٹنگ کے بعد ان صاحب نے میرے خلاف پریس کانفرنس کی اور آرٹیکل 6 کی کارروائی جس کی سزا پھانسی ہے اس کی جسٹیفیکیشن میں فخر کے ساتھ بڑی لمبی تقریر کی اور میری بیرون ملک آمدنی کو ہدف بنایا اور ماہانہ 16 لاکھ ریمیٹنسز کا ذکر کیا جس پہ میں ٹیکس ادا کرتا تھا. میں نیب کے قید میں 6 ماہ رہا. لاہور ہائی کورٹ نے میری ضمانت کے فیصلے جو کچھ میری بے گناہی میں لکھا الحمدللہ وہ ان کو پڑھنا چاہیے.
یہ سب کچھ پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوا. موصوف وزیر تھے اور پھر نیب نے انکوائری بند کی. یہ سب کچھ اس لیے بیان کیا کہ موصوف میرے 1964 گورنمنٹ کالج لاہور ہاسٹل کے دوست تھے, اچھے برے کام اکٹھے کرتے تھے. پیپلز پارٹی, مشرف, شہباز شریف, عمران خان, ان سب کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق رہا. آج کہاں کھڑے ہیں اس پہ نو کامنٹ. میں نے زندگی میں ذاتی اور سیاسی تعلق نبھائے ہیں, خدا نخواستہ کوئی برائی کرنا مقصد نہیں. اچھے وقت گزارے ہیں ہوں تو سیاسی اور ذاتی زندگی میں دونوں حیا اور لحاظ رکھنا چاہیے. اس کا میں تھوڑا سا نا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. یہ جو خواجہ صاحب یہ جو لکھ رہے ہیں نا, اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. اور یہ جو بھی جو سورس از فرام مسلم لیگ نواز, یہ میں آپ کو بتا دوں جو میری ایک سورس سے میری بات ہوئی. مجھے یہ پتہ لگا کہ خواجہ آصف صاحب اور شفقت محمود صاحب آپس میں کالج کے زمانے کے فرینڈز ہیں. اور مطلب وہ آئی یوز دا ورڈ ود اپالوجیز, چڈی بڈی جسے کہتے ہیں نا, مطلب لنگوٹی ہے یار, یہ وہ آپس میں دوست تھے. اور ہاسٹل کے اندر مطلب اتنی آپس میں دوستی تھی. اور پھر اس کے بعد مجھے پتہ لگا کہ شفقت محمود صاحب کی شادی ہوئی. جب وہ شادی ہوئی تو اس میں بھی خواجہ آصف صاحب نے بڑا بڑھ چڑھ کے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا. خواجہ آصف صاحب کی شادی ہوئی, اس میں شفقت محمود صاحب نے بعد میں جو ہے وہ بڑا رول ادا کیا. مجھے پتہ لگا اس وقت اے سی کینٹ ہوا کرتے تھے, اے سی مری ہوا کرتے تھے شفقت محمود صاحب. تو اس کے بعد مطلب دونوں کی دوستی اس زمانے سے, اور ایسی دوستی کہ جو بیسٹ آف فرینڈز جو ہے نا وہ آپس میں رکھتے ہیں. اچھا, بعد میں جب بیوروکریسی سے یہ فارغ ہو رہے تھے شفقت صاحب, اس کے بعد بھی یہ اس وقت کی شہباز شریف کی جو صوبائی حکومت تھی اس میں بھی شفقت صاحب جو ہے وہ انوالو رہے میرے خیال میں. اس کے بعد مشرف کے ساتھ بھی جو ہے وہ انوالو رہے. بعد میں جو ہے وہ کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انوالو رہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ پی ٹی آئی کے اندر چلے گا, اور پی ٹی آئی کے مطلب 2011 کے بعد سے جو ہے بڑا انہوں نے ایک سینٹرل رول جو ہے اس کے اندر ادا کیا. اس کے بعد کرتے کرتے خواجہ یہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ آئی, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی 2018 میں, اور خواجہ آصف صاحب کے خلاف جو ہے نا بیسکلی آرٹیکل 6 لگانے کا جو فیصلہ ہوا, کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا, تو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے شفقت محمود صاحب کا نام جو ہے وہ چوز ہوا کہ آپ جا کے پریس کانفرنس کریں اور آپ جا کے یہ کہیں کہ ہم نے خواجہ آصف کے خلاف جو ہے نا یہ کارروائی کرنے کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. تو خواجہ آصف صاحب کو اس بات کا دکھ ہوا کہ یار کوئی بھی اور کر دیتا, پی ٹی آئی کے اندر اس طرح کی بات جو ہے کوئی بھی اور کر دیتا, میرا لنگوٹیا تو یہ حرکت نہ کرتا کم از کم, کیونکہ ان کے مطابق یہ ان کو جو ہے وہ سیاسی کیس کا ایک نشانہ بنایا جا رہا تھا عمران خان صاحب کے دور میں. تو وہ ان کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ وہ کوئی بھی کرے, مطلب پی ٹی آئی کے اندر لوگ کم تھے اس وقت یہ سارا کچھ کرنے کے لیے, اگر چنا بھی تو کسے, ان کے ایک پرانے کالج کے دوست کو کہ آپ جا کے پریس کانفرنس کریں. اور ان کو اس بات کا بھی افسوس ہوا کہ اگر یہ آ بھی گیا تھا, اگر شفقت محمود صاحب کو یہ کہہ بھی دیا گیا تھا تو وہ نہ کر دیتے کہ نہیں یار میرا ایک ریلیشن شپ ہے, میں کم از کم یہ نہیں کر سکتا. اور میں جانتا ہوں کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آپس میں دے سم ویری گڈ فرینڈس, یہ پبلک پوزیشنز جو مرضی لیتے رہیں. میں ایسے کئی نام جانتا ہوں جو کہ بہت اچھے دوست ہیں آپس میں, ٹھیک ہے, لیکن جب اپنی پارٹیوں کے لیے پوزیشن لینی ہوتی ہے تو وہ لیتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. خیر ہے, میں نام اب ظاہری باتیں نہیں لوں گا ورنہ پھر آپ لوگ جو ہے ان کو ٹرولنگ ان کی شروع ہو جائے گی, ان کی ٹارگیٹنگ شروع ہو جائے گی کہ اچھا عہدے نال نہیں دوستی. مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں ان میں سے کئی بہت اچھے دوست ہیں, ہمارے ساتھ خود کئی کھانوں کے اوپر اکٹھے بیٹھے رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے بہت اچھے آپس میں دوست ہیں. تو مصطفیٰ نواز کھوکر, فواد چودھری, چلے میں آپ کے سامنے بول دیتا ہوں, بہت اچھے دوست ہیں آپس میں, ویری گڈ فرینڈس. ڈاکٹر مصدق ملک کے ساتھ ان لوگوں کی دونوں کی یہ تو پروگرام بھی کرتے تھے اکٹھے, ان کی بڑی اچھی آپس میں دوستی, بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں. مفتاح اسماعیل صاحب اور فواد چودھری, اب بولیں. فواد چودھری صاحب جو ہے وہ, میں آپ کو آج یہ بات بتا دیتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب منسٹر تھے پی ٹی آئی کے اندر اور مفتاح اسماعیل نیب کی حراست میں تھے. تو فواد چودھری صاحب نے ان کو ایک تحفہ بھی بھیجا تھا, چلیں یہ بھی میں خبر آج آپ کو دے دوں, ٹھیک ہے. ان کی گورنمنٹ, بندہ نون لیگ کا, مفتاح صاحب نون لیگ میں تھے اس وقت اور انڈر اریسٹ تھے نیب کے انڈر, اور فواد چودھری صاحب نے ان کے لیے ایک تحفہ بھیجا تھا. تو یہ ہوتی ہے, یہ دوستی یاری آپس میں ہوتی ہے. تو ادھر بھی افسوس اس بات کا ہوا کہ یار کم از کم میرے دوست کو جو ہے وہ یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے. یہ خواجہ آصف صاحب کا بیسکلی ایک یہ گلہ ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ کرکٹ کے میدان سے میں ایک خبر شامل کرنا چاہوں گا اور مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, بہت دکھ ہو رہا ہے یہ خبر آپ کو دیتے ہوئے. وہ یہ ہے کہ جناب ساؤتھ افریقہ اور پاکستان کے درمیان جو ٹیسٹ میچ شروع ہوا
اس میں سائم ایوب جو ہے وہ بالکل میچ کے آغاز کے اندر ہی باؤنڈری کے پاس فیلڈنگ کرتے ہوئے بڑی بری طرح زخمی ہو گئے. ان کا میرے خیال میں ٹخنا مڑ گیا اور اس کی وجہ سے ان کو مطلب لٹرلی اسٹریچر کے اوپر جو ہے وہاں سے موو کرنا پڑا. ان کو وہ چل بھی نہیں سکتے تھے. تو لگ یہی رہا ہے کہ ان کا اب اس ٹیسٹ میچ کے اندر جو ہے پہلا ہی دن اور پہلا ہی جو ہے وہ سیشن چل رہا تھا اور اسی کے اندر جو ہے اوپر سے پاکستان نے ماشاءاللہ کٹ بھی اتنی کھائی ہے کہ ساؤتھ افریقن جو ہے مطلب 2 بندے جو ہے وہ سینچری کر گئے. تو پاکستان کے لیے میچ جیتنا بہت ضروری ہے اگر تو سیریز بچانی ہے. اور سائم ایوب جو ہے وہ آپ کے ایک ایسے بیٹسمین تھے جو ان فارم ہیں, تو ان کا اس طرح میچ سے باہر ہونا جو ہے وہ بہت بڑا دھچکا ہے پاکستان کے لیے. خیر آئی ہوپ کہ ہی ریکور سون, کیونکہ آگے ظاہری بات ہے چیمپئنز ٹرافی بھی آ رہی ہے, ویسٹ انڈیز کا جو ٹور ہے پاکستان کا وہ بھی آ رہا ہے. تو آئی ہوپ ہی ریکورز سون. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.